إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی، اسلام کی زندگی عطا فرمائی۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی کی۔ معزز اسلامی بھائیوں اور حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ شورى کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا جسے چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک اللہ جاننے والا بھی ہے، قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ اس آیت میں 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ اگر کسی کے ساتھ چاہتا تو اسے صرف بیٹے ہی دے گا، کچھ لوگوں کو بیٹی ہی دے گا، کچھ لوگوں کو بیٹے بیٹی دونوں ملا کر دے گا، یا کچھ لوگوں کو محروم ہی کر دے گا۔ کیوں؟ انہ علیم قدیر، وہ جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کس کو محروم کرنا ہے، اللہ جانتا ہے، اور قدیر بھی ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ بھائیوں، اولاد زندگی میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، انسانی نسل کی بقا ہے، خاندان کی نشانی ہے اولاد۔ اسی اولاد سے خاندان پھلتی ہے، پھولتی ہے، انسان کی نسل آگے بڑھتی ہے۔ بچوں کو دیکھ کر والدین کی آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے، خاندان کی نشانی بن جاتی ہے اولاد۔ اولاد اس لیے بھی نعمت ہے، یہ اولاد بڑھاپے کا سہارا ہے۔ اولاد کو عصائے پیری کہتے ہیں، عصا کہتے ہیں لاٹھی، بڑھاپے کی لاٹھی۔ جب انسان کمزور ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، ایسے موقع پر ساتھ دینے والی اولاد ہوتی ہے۔ اگر وہ بیمار ہے تو علاج کرنے والی اولاد ہوتی ہے، اگر وہ ضعیف ہے تو خدمت کرنے والی اولاد ہوتی ہے۔ اس لیے اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد اس لیے بھی نعمت ہے، یہ زندگی کی زینت ہے۔
جس گھر میں بچے ہوں وہ گھر واقعی رونق ہی رونق ہے، جس گھر میں بچے نہ ہو وہ گھر بے رونق ہے۔ گویا کہ اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ اللہ نے خود کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال بھی اولاد بھی دنیاوی زندگی کی زینت ہے اور خوبصورتی ہے، اور اسی طریقے سے اولاد آخرت میں توشہ ہے، آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر اولاد کسی کو نصیب ہے، اگر انہوں نے اولاد کی صحیح تربیت کی، دیندار بنایا اور سب کچھ ان کو دین کی تعلیم دیے، تو ماشاءاللہ آپ کی خبر کی منزل ہے انشاءاللہ بہت ہی سکون سے گزرے گی۔ کیوں؟ ایسے بچے آپ کے جانے کے بعد بھی قبر کے پاس بار بار آ کر آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان انتقال ہو جاتا ہے اس کا عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن انتقال کے بعد 3 چیزیں باقاعدہ فائدہ دیتی ہیں۔ کہا کہ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ اگر مرحوم کے نام سے کوئی بھی کرتے ہیں تو باقاعدہ جب تک چیز موجود ہے تب تک باقاعدہ عالم برزخ میں اسے فائدہ ملتے رہتا ہے۔ اور بتایا کہ علم ينتفع به، کوئی علم سکھا کر گیا اور اس کے جانے کے بعد بھی لوگ اس کے بیانات سن سن کر عمل کرتے ہیں، اور استاد کی بتائی ہوئی تعلیمات پر شاگرد عمل کرتے ہیں، باقاعدہ اس کے جانے کے بعد بھی اسے فائدہ ہوگا۔ او ولد صالح يدعو له، نبی کریم سے فرمایا نیک اولاد اگر والدین کی جو جانے کے بعد ان کے حق میں جب جب دعا کرتے ہیں تب تک انہیں فائدہ ہوتے رہتا ہے۔ تبھی تو وہ جو روح کی دنیا ہے عالم برزخ، وہاں پر روح دیکھتی ہے اتنے بڑے درجات بلند ہو رہے ہیں ان کے، پوچھتے ہیں اے اللہ یہ کیوں مجھے اتنے بڑے درجات، میں نے کون سی نیکی کی؟ تو کہا جاتا ہے کہ تیری اولاد تیرے حق میں دعا کر رہی ہے، نتیجے میں اتنی بڑی نیکی دی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچے ان کے جانے کے بعد ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے، ان کو جنت کی حصول کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں، تو کتنے ہی خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے ان کے جانے کے بعد ان کے نام سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ یہ سب نیکیاں والدین کو پہنچتے ہیں۔ بتانا یہ ہے اولاد زندگی کی بہت بڑی نعمت ہے، حتیٰ کہ بچہ پیدا ہو کر 1 سیکنڈ بھی زندہ رہا پھر انتقال ہو گیا تب بھی نعمت ہے۔ کیسے نعمت ہے؟ قیامت کے دن ان لوگوں کو بلایا جائے گا جن کے بچے فوراً ہی انتقال ہو گئے، بچپن میں ماں کے گود میں چلے گئے، چند مہینے میں چلے گئے، یا ایک چیخ مار کر بس انتقال ہو گئے۔ اللہ کے رسول خوشخبری سناتے ہیں کل قیامت کی اللہ تعالیٰ اس بچے کو اختیار دے گا اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑ کر تو جنت لے کر چلے جا۔ اگر صبر کرتے ہیں ماں باپ بچوں کے انتقال پر، ان کے لیے خوشخبری سنائی گئی حدیث میں۔ بہرحال اولاد یقین مانو میرے بھائیوں بہت بڑی نعمت ہے، دنیا میں بھی انسان کی عزت کے لیے اولاد کافی ہے، اور آخرت میں کامیابی کے لیے اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ شادی کے بعد وہ اسے اولاد ہوں، باپ کے طور پر اسے بلایا جائے۔ آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں باپ بنوں، عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ شادی کے بعد میں ماں بنوں، لیکن جو بھی ہم خواہش کرتے ہیں اس دنیا میں پوری ہونی ضروری نہیں ہے۔ اللہ پوچھتا ہے ام للانسان ما تمنا، کیا انسان جو بھی خواہش کرے ہم دے دیں گے؟ نہیں، فللہ الآخرۃ والأولیٰ، اللہ ہی کے لیے آخرت بھی ہے دنیا بھی ہے۔ کچھ لوگوں کو خواہش کے مطابق دنیا میں دے دے گا، کچھ لوگوں کو خواہش کے مطابق دنیا میں نہیں دے گا، اللہ آخرت میں دے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ زندگی میں اللہ مختلف لوگوں کو آزماتا ہے، کسی کو مال لے کر آزماتا ہے، ایسے میں ان کے پاس زندگی میں مال کی آزمائش، کچھ لوگوں کو اللہ صحت چھین لیتا ہے، بیماری کے ذریعے آزماتا ہے، اور اسی طرح امتحان یہ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد سے محروم کر دیتا ہے، کبھی وقتی طور پر محروم کرتا ہے، کبھی ایک لمبی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، کبھی جزئی طور پر محروم کرتا ہے۔ جزئی طور پر محروم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں چاہتے ہیں بیٹے ہوں لیکن بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، لیکن یہی بات ہے کہ ہماری مرضی نہیں چلتی، ہمارے اختیارات نہیں چلتے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہے لڑکی دیتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اس امتحان میں بڑے سے بڑے متقی خواتین بھی آزمائے گئے۔ مریم علیہ السلام کی والدہ، انہوں نے نیت کی تھی اے اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے گا میں مسجد کی خدمت کے لیے، دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ مریم علیہ السلام کی ماں نے کہا انی نذرت
لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اللہ جو مجھے حمل ٹھہرا ہے اگر تو مجھے لڑکا عطا کرے گا میں تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، مریم کی ماں ایک چاہتی تھی لیکن اللہ کی مرضی ایک تھی، تو انہوں نے جو جنم دی وہ بچہ لڑکا نہ ہوا، بیٹی پیدا ہوئی۔ کہنے لگی اے اللہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا۔ اللہ نے کہا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ جانتا ہے تم نے کیا جنم دی، اللہ کو معلوم ہے کس کو کیا دینا ہے، تم جو چاہو گی ویسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی مرضی سے ہی وہ چیز تمہیں ملے گی۔ اللہ نے صاف کہہ دیا۔ ہوا کیا؟ مریم علیہ السلام سبحان اللہ دنیا میں متقی عورتوں کی ولی بن گئی، اور انہی کے بطن سے جلیل القدر پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آج تک بھی ان کا نام روشن ہے، کرسچن ہو یا جو بھی ہو، مریم علیہ السلام کو میری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ بتانا مقصد میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی جب مرضی ہوتی ہے اچھے اچھے لوگ اس سے گزارے جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے، یہ محرومی کیوں؟ اللہ کیوں محروم کرتا ہے؟ بہت سے ریزن ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ریزن کیا ہے؟ بیماری، کمزوری کی وجہ سے اولاد نہیں ہے، ایسے میں علاج کرانا چاہیے۔ مرد کے اندر کمزوری ہو سکتی ہے، عورت کے اندر بھی کمزوری ہو سکتی ہے۔ آج کل تو کتنے ماہر ڈاکٹر ہیں اس معاملے میں، لوگ علاج کر کر کے بھی 15 سال کے بعد بھی ان کی اولاد ہو جاتی ہے۔ پوری طریقے سے رپورٹ کو جو نا جائزہ لیا جاتا ہے، اور جب علاج کرتے ہیں تو اللہ سے امید ہے، دعا کرتے ہوئے یہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میں علاج نہیں کر سکتی، یا مرد ہے کہ میں علاج نہیں کر سکتا، ایسا نہیں۔ دعا بھی ہونا چاہیے، دوا بھی ہونی چاہیے۔ دعا اور دونوں سے انشاءاللہ رب العالمین اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ ایک تو ایک سبب ہے بیماری، اور اکثر مرد سمجھتے ہیں کہ عورت کے اندر ہی کمزوری ہے، لیکن میڈیکل رپورٹ اکثر کہتی ہے موسٹلی پرابلم مردوں کے اندر ہوا کرتی ہے، خواتین کے اندر بہت ریئر پرابلم ہوتے ہیں، ورنہ تو اکثر مائنس پوائنٹ مردوں کے اندر ہوا کرتی ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس اس کو ثابت کرتی ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، آج کل کے غذا بھی ایسے ہیں، اللہ بچائے، سب فوڈ میں، سب غذا میں کیمیکل ملائے جاتے ہیں۔ وہ جو عورتیں پچھلے دور میں، ماضی میں، پاس کے زمانے میں جو 10 بچے جنم دیتی تھی، آج ایک عورت بچہ جنم دے کے بھی عورت کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہ گویا کہ غذا کے اثرات بھی عورت کی زندگی متاثر کرتی ہے۔ اسی لیے ہمیں لائف سٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے غذائیں کھاتے ہیں جو انسان کے صحت کے لیے مضر ہیں، اور ان کے خون کو خراب کرنے کے لیے ساری چیزیں۔ خواتین میں کتنے مخصوص پرابلم ہیں، کتنے جنا ان کے مخصوص ایام کے دوران جو پرابلم آتے ہیں، یہ سب کچھ معلوم ہے۔ اور جتنے پیسے ایسے میں خرچ کرتے ہیں اتنے زیادہ روپے اس میں کسی اور معاملے میں خرچ نہیں کیا کرتے۔ لیکن پوری رپورٹ صحیح ہے، لڑکا بھی صحیح ہے، لڑکی بھی صحیح ہے، لیکن پورے صحیح ہے، اس کے باوجود بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو سمجھ لینا اللہ رب العالمین اس جوڑے کے ساتھ امتحان لینا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس جوڑے کے ساتھ امتحان لینا چاہتا ہے۔ رب کی مرضی سمجھنا، جب اللہ کی مرضی ہو، مشیت ہو، تو بڑے سے بڑے انبیاء بھی اس آزمائش سے گزارے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے خاص پیغمبر، ابراہیم خلیل اللہ، ان کی بیوی سارہ علیہ السلام بانجھ تھی، اور زکریا علیہ السلام ان کی بیوی بانجھ تھی۔ اللہ رب العالمین کی جب مرضی ہوتی ہے وہ اچھوں کو آزماتا ہے، بڑے سے بڑے پیغمبروں کو آزماتا ہے۔ ایسے میں رب کی مرضی سمجھنا، اللہ کی طرف سے امتحان سمجھنا، ہر ایک جوڑے کو یہ مسئلہ، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ایسے جاہل مرد ہیں، جب اولاد نہیں ہوتی بیوی کو تانا دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر ٹیسٹ کیا جائے، رپورٹ نکالا جائے، غلطی مرد کی نکلے گی۔ سائنس کہتی ہے، میڈیکل رپورٹ کہتی ہے 95% آج کی جنریشن میں جو پرابلم مرد کے اندر ہے، لیکن تانا دیتے عورت کو۔ بیچاری کا کیا قصور؟ نہ مرد کے اختیار میں ہے، نہ عورت کے اختیار میں ہے۔ کوئی کسی کو دوش نہیں دے سکتے، کوئی کسی کو تانا نہیں دے سکتے۔ اولاد نہیں ہوئی تو تانا دینے لگتے ہیں۔ ساس بھی ظالم ہوتی ہے، اپنی بہو کو تانا دیتی ہے، اتنے سال ہوئے اولاد نہیں ہوئی۔ بیچاری عورت کسی شادی میں نہیں جاتی، فنکشن میں نہیں جاتی، 4 لوگوں کے سامنے نہیں ملتی،
کیوں لوگ تانے دیتے ہیں، شادی ہو کر بھی اتنے سال میں اولاد نہیں ہے، تو لا ولد ہے، ایسے لقب سے نوازتے ہیں، گویا کہ نعوذ باللہ اللہ کی مرضی کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ رب کی مرضی ہوتی ہے، للہ ملک السماوات والارض، جیسا کہ آیت پڑھی گئی، اللہ ہی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، آسمان کی بھی زمین کی بھی، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، تمہارے اختیارات نہیں چلیں گے، اللہ کے اختیارات چلیں گے۔ یہ صاف جواب دے دیا گیا۔ بعض ایسے جاہل بھی ہیں، ظالم مرد ہیں، صرف بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو بھڑک جاتے ہیں۔ ایک نہیں دو نہیں، ایسے ایسے مثالیں بھی معاشرے میں، 8 بیٹیاں 9 بیٹیاں بھی ہیں گھروں میں۔ دیکھو اللہ کی کیا قدرت، دیکھو اللہ کی مرضی دیکھو۔ لیکن ظالم شوہر بھڑک جاتے ہیں، پھر بیٹی ہوئی مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ تو کون مایوس ہوتے تھے؟ یہ تو جاہلیت میں لوگ مایوس ہوتے تھے۔ اللہ کہتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب کبھی خوشخبری دے دی جاتی بیٹی کی تو اس کا چہرہ بدل جاتا تھا، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، غم سے ڈوب جاتا تھا، سمجھتا تھا کہ بیٹی ہو تو رسوائی ہے۔ آج کے دور میں بیٹی ہو تو آدمی اس لیے پریشان ہوتا ہے، یہ بیٹی کیا دے گی مجھے، کیا خدمت کیا کرے گی، بچہ ہوتا تو کما کر دے گا مجھے، بیٹی کیا دے گی۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، بیٹی کے اندر جو محبت اور جو رحمت پائی جاتی ہے وہ بیٹے کے اندر آج کے اس جنریشن میں تو سوچ کر بھی نہ دیکھو کہ آپ کے بچے آپ کو کام آئیں گے۔ ہو سکتے ہیں کام آئیں گے، لیکن میجورٹی بس دھوکہ اور خیانت کے علاوہ کچھ نہیں ہے باپ کے سامنے۔ بیٹی بڑی خدمت گزار ہوتی ہے، باپ کی تکلیف کو دل میں رکھتی ہے، باپ کی تکلیف کو سوچ سوچ کر تڑپ جاتی ہے۔ حقیقت میں بیٹیاں بڑی وفادار ہوا کرتی ہیں، بچوں کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے۔ آج کی نسل تو بس باپ کے پیسے کے اوپر بلیو کرتی ہے، لیکن ان کی عزت و اکرام میں بہت ہی کم لوگ ہی اپناتے ہیں، ورنہ تو میجورٹی بس کب باپ کے مال کو ہڑپ کرنا ہے، کب مجھے وراثت میں اتنا ملے گا، کب میرے بینک بیلنس بھر جائیں گے، کب میرے اوپر باپ زمین لکھے گا، یہی سوچ میں بچے جینے والے ہیں۔ ورنہ تو الحمدللہ بیٹیوں کی عجیب ہے، جس گھر میں بیٹی ہو رحمت ہی رحمت ہے۔ بیٹی کے تعلق سے مستقل خطبہ ہی دینی چاہیے۔ تو بیٹی بڑی رحمت ہوا کرتی ہے۔ تو ایسے میں جو نادان ظالم شوہر جاہل شوہر ہوتے ہیں، بیوی کو تانا دیتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، طلاق کی دھمکی دیتے ہیں۔ ساس بھی کتنی ظالم ہوتی ہے، اپنے بہو کی بیٹی کی پیدائش پر اسے ٹوکتی ہے، نڑن بھی ٹوکتے ہیں، بیچاری مظلوم بن کر سسرال میں لڑکی زندگی گزارتی ہے اور عورت زندگی گزارتی ہے بیٹی کی پیدائش پر۔ ایسے میں یہ سب چیزیں ہمیں سن کر یہ معلوم ہوتی ہے اختیارات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جو چاہے جسے دیتا ہے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ رب العالمین کی ذات ہی دینے والی ذات ہے۔ بھائیوں، جو لوگ اولاد سے محروم ہیں انہیں اللہ کی قسم مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرنا، سچے دل سے دعا کرنا، تہجد میں اٹھ کر دعا کرنا، یقین رکھنا۔ اصل کیا ہے، ہم لوگ امید نہیں رکھتے اللہ کے اوپر۔ جتنی زیادہ امید آپ کی مضبوط ہوگی، اللہ کی رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھلیں گے۔ لیکن جیسے ہی جو دل میں آیا بولیے نہیں، یقین کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، تہجد میں سجدے میں رو رو کر مانگو، اللہ ضرور دینے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا دیکھو، سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا، سورہ مریم پڑھ کے دیکھو، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اے نبی، میرے بندے زکریا کو اپنی یاد کر، جبکہ اس نے پکارا چپکے سے، آہستہ سے اللہ کو پکارا، کہنے لگے قال رب انی وہن العظم منی، اللہ میری ہڈی کمزور ہو چکی ہے۔ بڑھاپے میں دعا کر رہی، دیکھو، انی وہن العظم منی، میری ہڈی کمزور ہو چکی ہے، واشتعل الرأس شیبا، میں بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، میں ہڈی کمزور ہو چکی ہے، بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔ تیسرا ریزن، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اللہ مجھے یقین ہے کہ جب بھی میں تجھ سے مانگا تو مجھے دیا، اور میں تیری دعا سے کبھی محروم نہیں رہا۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں تو مجھے عطا کرنا۔ یہ کیسے الفاظ تھے اللہ کے سامنے، اللہ رب العالمین نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیا۔ آل عمران میں بھی ان کا ذکر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کی کفالت کرتے تھے۔ مریم علیہ السلام وقف ہو چکی تھی فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے لیے، ان کے لیے خاص جگہ تھی، وہ عبادت کر رہی تھی۔ دیکھا زکریا علیہ السلام نے، یا مریم انا لکی ھذا،
یہ فروٹس، یہ پھل تمہارے پاس کیسے آئے؟ قالت ومن عند اللہ، کہنے لگی اللہ کی طرف سے۔ ایسے پھل تھے جو اس موسم میں اس بستی میں ملتے نہ تھے، ایسے ایسے پھل وہاں پر موجود تھے۔ اس وقت انہوں نے سوچا جب اللہ تبارک و تعالی مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو کیوں مجھے اللہ اولاد نہیں دے سکتا؟ ہنالک دعا زکریا رب قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ۔ اللہ کہتا ہے زکریا فوراً محراب میں کھڑے ہو گئے، دعا کرنے لگے، رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے اللہ تو اپنی طرف سے مجھے ایک نیک اولاد عطا کر، انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ نے ان کو یحییٰ عطا کی۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، انہوں نے یہ بھی دعا کی، اے اللہ تو ہی بہترین وارث دینے والا ہے، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے سہارا چاہیے، مجھے اولاد کی شکل میں نعمت چاہیے، اگر میرے پاس جو بھی ہے اس کے بعد اس چیز کو آگے بڑھائے۔ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام عطا کیا، زکریا علیہ السلام بھی نبی، ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام بھی نبی، دونوں کو بھی اللہ نے نبی بنایا۔ تو میرے بھائیوں مایوس نہیں ہونا، نا امیدی کفر ہے، شیطان مایوس کراتا ہے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ علاج بھی کراؤ، دعا بھی کرو، سچے دل سے دعا کرو، اللہ سے مانگو، اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کب کس کو کس وقت دینا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی مثالیں موجود ہیں معاشرے میں۔ 20 سال کے بعد لڑکا پیدا ہوتا ہے، 10 سال کے بعد بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اس سے معلوم ہوتا ہے انسان کا کچھ اختیار نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں روپے بھی خرچ کر کے بھی اولاد نہیں ہوتے، مطلب کیا ہے؟ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، رب کے اختیار میں، رب کی مرضی میں ہے۔ ایسے میں جو لوگ اولاد سے محروم ہیں ان کو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، استغفر اللہ زیادہ پڑھنا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کثرت سے پڑھو۔ اللہ سے استغفار جتنا زیادہ ہوں گے اولاد میں برکت ہوگی اور مال میں برکت ہوگی۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا قوم سے؟ سورہ نوح میں اللہ نے ذکر کیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے لوگوں تم اللہ سے استغفار زیادہ کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ انہو کان غفارا، اللہ تو تمہیں معاف کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارشیں نازل ہوگی۔ ویمددکم باموال وبنین، اللہ تمہاری دولت میں برکت دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں دولت میں اضافہ کرے گا اور تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا۔ تو جو لوگ اولاد سے محروم ہیں یا بیٹے سے محروم ہیں یا بیٹی سے محروم ہیں، اس نیت کے ساتھ استغفار کرو، انشاءاللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازے گا۔ اللہ کے لیے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ جس پر رحم کھائے اللہ رب العالمین اس کو ضرور عطا کرے گا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہزار دعا کے باوجود بھی، کوشش کے باوجود بھی اولاد نہیں ہوتی تو یہاں پر سمجھ لینا اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں نہیں دے رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ آخرت میں اللہ رب العالمین بڑے اجر سے نوازنے والا ہے ایسے لوگوں کو، آخرت میں بہت عظیم اجر سے نوازنے والا ہے، سوچ کر بھی نہیں دیکھیں گے اس وقت ایسی ایسی نعمتیں ملے گی، وہاں جا کے حشر کے میدان میں معلوم ہوگا اللہ مجھے اولاد نہیں دیا، بہت خوشی ہوئی کیونکہ اللہ مجھے اتنی بڑی نعمت سے نواز رہا ہے، اتنے بڑے انعام سے اللہ رب العالمین نواز رہا ہے۔ مومن کی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، یاد رکھو ہم جو دعا کرتے ہیں ہم مایوس ہو جاتے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی دعا بیکار نہیں ہوتی۔ یاد رکھو کبھی دعا مانگتے ہیں اللہ وہ چیز دے دیتا ہے، کبھی جو دعا مانگتے ہیں وہ چیز نہیں دیتا، اس کے علاوہ دوسری چیز دے دیتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین دعا کے بدلے وہ چیز نہیں دیتا، آنے والی مصیبتیں بلائیں بیماری کو اللہ دور کر دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوگا آپ بڑے سے بڑے ایکسیڈنٹ سے بچ گئے ہوں گے، یہ کیا چیز ہے؟ تم نے فلاں وقت میں دعا کی ہوگی، اس وقت وہ چیز تمہیں نہیں ملی، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں بڑے حادثے سے بچا لیا، آپ کی جان بچ گئی، بڑی سے بڑی بیماری سے آپ نکل کر باہر آ گئے، ڈسچارج ہو کر گھر واپس آ گئے، تو یہ سمجھو کہ تمہاری دعا بیکار نہیں گئی۔ کبھی اللہ رب العالمین اس دعا کے بدلے دنیا میں نہیں دیتا، آخرت میں اٹھا کے رکھتا ہے۔ بہر صورت مومن کی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، ایسے میں نا امید نہیں ہونا، اللہ پر امید رکھنا، بلیو کرنا، یقین کرنا، اللہ سے مانگنا، گڑ گڑانا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رو رو کر سجدے میں اللہ سے مانگو، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اللہ کیسے نوازنے والا ہے، اولاد ہی نہیں کوئی بھی چیز، صحت مانگنا ہے یا دولت مانگنی ہے، تجارت میں ترقی مانگنی ہے، خرچ سے نکلنا چاہتے ہیں تو تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس میں بڑی سے بڑی چیزیں عطا کی جاتی ہے، پوری مخلوق سو رہی ہوتی ہے، ایسے میں آپ رات کے اس اندھیرے میں اٹھ کر آنکھوں سے پانی
آنکھوں سے پانی بہاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، اللہ کو یہ آنسو بڑے قیمتی ہوا کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. اگر کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کسی بچے کو لے کر پالتے ہیں تو بالکل یہ بھی جائز ہے. شریعت نے اس کی بھی گنجائش رکھی ہے. اسے ہم لے پالک بیٹا کہتے ہیں. لڑکا کو بھی لے کر پال سکتے ہیں، لڑکی کو بھی لے کر پال سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز لحاظ رکھو، جس بچے کو لے کر پالتے ہیں اس بچے کے ساتھ اپنا نام ہرگز بھی نہیں لگا سکتے. اس کا حقیقی جو باپ ہوتا ہے اسی کا نام لگانا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی سے فرمایا جس کسی نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا نام لگایا اس پر جنت حرام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر جنت حرام ہے. تو آدمی اپنے باپ کی طرف منسوب کرے اپنے آپ کو، کسی اور کی طرف منسوب ہرگز بھی نہیں کر سکتا. لے کر پالنے والے اگر اس کا نام باپ کا نام بدلاتے ہیں تو وہ گنہگار ہوں گے، وہ بچہ گنہگار نہیں ہو سکتا. خواہ وہ اٹینڈنس ہو، اسکول کی حاضری ہو، یا جتنے بھی آدھار کارڈ ہو، جو بھی ہو سب میں جنا اس کے نام ہرگز بھی نہیں ڈال سکتے. اس کا جو اصلی باپ ہے اس کا نام ہی ڈالیں گے، ورنہ تو بڑے گنہگار پائیں گے. اسی طرح دوسری بات یہ ہے، اگر آپ لڑکے کو پالتے ہیں وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو ضروری ہے عورت کو اس سے پردہ کرنا ہے. جائز نہیں ہے دونوں پردہ کریں گے. حقیقی ماں نہیں ہو سکتی، وہ حقیقی ماں بالکل بھی نہیں ہو سکتی، تو پردہ کرنا ضروری ہے. اسی طرح اگر لڑکی ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے، بالغ ہو جاتی ہے، جو آدمی لے کر اسے بڑا کیا تھا اس کو چاہیے کہ اس سے پردہ کرے. بالکل باپ نہیں ہو سکتا، وہ کچھ بھی ہو، وہ لے پالک بیٹی ہے، یہ باپ حقیقی باپ نہیں ہو سکتا. یہ بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. اسی طرح تیسری ایک اہم چیز یہ ہے کہ اگر آدمی انتقال ہو جاتا ہے، بچے کو لے کر پالتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، اس کی پراپرٹی ہے، وراثت ہے، ہرگز بھی وراثت میں وہ لے پالک بچے کو نہیں جا سکتی. کوئی بھی چیز ایک کاڑی بھی نہیں جا سکتی، اللہ ہے کہ اگر وہ وصیت کرے تو 1/3 جا سکتی ہے. 3 میں سے ایک حصہ لے پالک بچوں کو وصیت کر سکتے ہی، ورنہ تو وراثت میں ہرگز بھی اس کو حصہ نہیں ہے. اس بات کا لحاظ رکھیں. ہاں زندگی میں اگر لکھ دیتے ہیں تو الگ مسئلہ ہے، لیکن انتقال کے بعد جو بھی پراپرٹی بچتی ہے، بینک بیلنس جو بھی ہو، وہ جو حقیقی میں جو اگر اس کے بھائی زندہ ہو یا والدین زندہ ہوں اس میں وہ منتقل ہو جائے گی، ٹرانسفر ہو جائے گی، ورنہ لے پالک بچوں میں یہ نہیں ہو سکتی. بہرحال یہ چند باتیں تھیں اولاد کے سلسلے میں، تو ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. یقین مانے میں اللہ رب العالمین کے اختیارات میں ہوتے ہیں. اللہ جسے چاہے نعمت سے نوازتا ہے. ایسے میں ایسے لوگ جو اولاد سے محروم ہیں تو ان کو چاہیے کہ اللہ سے نا امید نہ ہو، اللہ سے کثرت سے مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں. اللہ کبھی بھی کسی بھی وقت دے سکتا ہے، اس کی مرضی ہے. اس لیے کہ ایسی مثالیں قرآن میں موجود ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی مثال ہے، ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے. یہ 2 بڑی مثالیں ہیں. اللہ رب العالمین اپنی مرضی سے اپنی چاہت سے دیا کرتا ہے. اسی طرح جن کی اولاد ہے اللہ کے لیے ان کی صحیح تربیت کرو اور ان کی صحیح طریقے سے پرورش کیا کرو، ورنہ تو اولاد بھی ہو، اولاد کی صحیح تربیت نہ ہو، ایسی اولاد نعمت نہیں بلکہ آپ کے لیے فتنہ ہے. ایسے اولاد نعمت نہیں بلکہ آپ کے لیے فتنہ ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، ایسے اولاد کے بارے میں اللہ کہتا ہے بے شک تمہاری دولت بھی آزمائش ہے، فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے. کیسی اولاد فتنہ ہے؟ جس اولاد کو آپ نے تربیت نہیں کی، دیندار نہیں بنایا، ایسے اولاد خاندان کے بدنامی کے لیے کافی ہے. ایسے اولاد باپ کا سر جھکاتی ہے، ایسے اولاد خاندان کو بدنام کرتی ہے، گاؤں گلیوں سے لڑ کر جھگڑ کر کس قدر خاندان کے نام بدنام کرتی ہے. کیونکہ والدین نے صحیح تربیت نہیں کی. پیسہ تو ہے لیکن اس کو پالا پیسوں میں بہت لاڑ پیار سے، لیکن بااخلاق نہیں بنایا، اسے ایک انسان نہیں بنایا، اسے انسان کی طرح رہنے کا سلیقہ نہیں سکھایا. ایسے میں ایسی اولاد ماں باپ کے خلاف بھی ہو جاتی ہے، مستقبل میں خاندان کو بدنام کرنے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے. اور ایسی اولاد سے ہرگز بھی امید بھی نہ رکھو کہ یہ اولاد آپ کے حق میں دعا کرے گی آپ کے جانے کے بعد، جس اولاد کو آپ نے دیندار نہیں بنایا. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے اولاد نعمت ہے، اس کی قدر کرو. جن کو اولاد نہیں ہے اللہ رب العالمین سے مانگو، نا امید نہ ہو جاؤ.
یقین سے مانگو، دل سے مانگو، اللہ رب العالمین ضرور عطا کرے گا، وہ خوب عطا کرنے والا ہے، وہ دینے والا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ رب العالمین ہم تمام کو دی ہوئی نعمت کی قدر کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اولاد سے محروم ہیں اللہ رب العالمین انہیں اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازے۔ جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ جو لوگ تکلیف میں مبتلا ہیں اللہ رب العالمین کی تکلیف کو دور فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب حلیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔